السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں یہ انداز اپنایا ہے کہ جہاں پر جنتیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں وہاں ساتھ ہی ان لوگوں کا بھی تذکرہ فرما دیتے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ جہاں پر اللہ رب العالمین کے فرما برداروں کا تذکرہ ہوتا ہے وہیں پر ساتھ ہی اللہ کے نافرمانوں کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ہمیں کس گروہ میں شامل ہونا ہے اور کس گروہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا تذکرہ فرمایا، انہیں ملنے والے انعامات کا تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو سلامتی پیش کی جائے گی اس کا تذکرہ ہوا۔ آج کی آیات میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں تو تم مومنوں کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ بندہ اندر سے کس حالت میں ہے، اور تم مومنوں کو حقیر سمجھتے تھے، تو آج تم الگ ہو جاؤ اور پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ مومن ہیں اور یہ مجرم ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ برے لوگ ہیں۔ قیامت کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف اس کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ کہیں پر یوم الجمع کا لفظ ہے، کہیں یوم الحشر کا لفظ ہے، اور کہیں یوم الفصل کا لفظ ہے۔ یوم الجمع اور یوم الحشر کا تو مطلب ہے کہ اکٹھا ہونا، جمع ہونا۔ تو چونکہ میدان محشر میں لوگ سب پہلے ملے جلے ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، تو اس لیے اس دن کو یوم الجمع کے لفظ سے پکارا گیا ہے۔ پھر جب یہ حکم ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون کہ اے مجرموں اب تم الگ ہو جاؤ، ممتاز ہو جاؤ، سائڈ پر ہو جاؤ، تو پھر اس نسبت سے اس دن کو یوم الفصل بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ جدائی کا دن ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جب انہیں مومنوں سے جدا کیا جائے گا، ایک سائڈ پر کر دیا جائے گا، تو یہ اعلان ان کے لیے باعث ندامت ہوگا اور باعث شرمندگی بھی، کیونکہ اس دن جو مومن ہیں وہ روشن چہرے والے ہوں گے، اور جو کافر ہیں ان کے چہروں پر ذلت اور سیاہی چھائی ہوگی، اور وہ رسوائی کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم اپنی علامت سے پہچانے جائیں گے، پھر پیشانی اور قدموں سے ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ یہ جو فرق کیا جا رہا ہے، الگ الگ کیا جا رہا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ پاک اور ناپاک میں فرق ہو جائے۔ اور پھر یہ جو فرق کر رہے ہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن، یہ صرف مومنوں اور کافروں کا ہی نہیں، مومنوں کا، فرما برداروں کا اور نافرمانوں اور مجرموں کا ہی نہیں، بلکہ مجرموں کے اندر بھی جو باہمی تفریقہ ہوگا، فرق ہوگا، اس کو بھی اللہ رب العالمین اس دن نمایاں فرما دیں گے۔ اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس دن ہر قسم کی خیر اور بھلائی سے جدا ہو جائیں گے، جو امیدیں وہ رکھتے تھے وہ ساری کی ساری ان کی ختم ہو کر رہ جائیں گی، اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ اب ہمارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ لوگ جو اب الگ کھڑے ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پھر بتا رہے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے پختہ وعدہ نہیں لیا تھا، تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو عہد الیکم، عاہدہ الیہ کا مطلب ہوتا ہے تاکیدی حکم دینا، ذمہ دار ٹھہرانا، پابند کرنا۔ کس بات کا پابند کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد گرامی سے کہا تھا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو ہمیشہ سے رحمان کا نافرمان رہا ہے۔ شیطان کی عبادت کیسے ہوتی ہے؟ یا تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جاتا ہے، اسی طرح لوگ شیطان کو راضی کرنے کے لیے
اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے مراسم عبودیت کو سر انجام دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے وہ شیطان کے بہکانے سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، کہ وہ اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر مؤنث کو اور نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ تو کفار جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنائے ہوئے تھے وہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے تھا۔ اسی طرح سورج، چاند، ستاروں کی جو پوجا ہوتی رہی ہے دنیا میں اور ہو رہی ہے، یہ بھی شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے بزرگ اور اللہ کے اولیاء تھے، اللہ کے ولی تھے، ان کی قبروں کے ساتھ لوگ جو کچھ سلوک کر رہے ہیں، انہیں جس طرح سے وہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، یا کم از کم انہوں نے ایسے اعمال ان کی قبروں پر جا کر کرنے شروع کر دیے ہیں جو اللہ کے لائق ہیں، اللہ کی عبادت میں شمار ہوتے ہیں، تو یہ بھی اصل میں شیطان کی بہکاوے کی وجہ سے ہے اور شیطان کے کہنے کی وجہ سے ہے۔ شیطان کی عبادت کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے شیطان کی بات ماننا، وہ جو وسوسہ ذہن میں ڈالتا ہے اس کو قبول کر کے اس کے پیچھے چل پڑنا، یہ بھی شیطان کی عبادت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معنی میں بھی عبادت کے لفظ کو استعمال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، تم ہماری بات مانو اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، تو انہوں نے کہا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کے قوم کے لوگ جو ہیں ہمارے غلام ہیں، وہ ہماری بات ماننے والے ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، ہم جو چاہتے ہیں ان سے کروا لیتے ہیں۔ تو شیطان کی بات ماننا یہ اس کی عبادت کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے چیزیں کھانے کی حلال کی ان کو کھاؤ، اور جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تو اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں ایسی جس کے ذریعے تم سے جھگڑا کریں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی بات ماننا، اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی بات ماننا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو، اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا تھا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح بن مریم کو بھی۔ تو انہوں نے کیسے رب بنایا تھا کہ وہ ان کے کہے ہوئے پر چلتے تھے، جو جس چیز کو وہ حلال کہہ دیتے، ان کے بزرگ، ان کے درویش، ان کے علماء وہ اس کو حلال سمجھ لیتے بغیر یہ جانے بوجھے کہ کیا واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حلال یا حرام کیا ہے، بس چونکہ بڑوں نے کہہ دیا لہذا اس کو مان لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قرار دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو رب بنانا ہے۔ تو شیطان کی پوجا نہیں کرنی، اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہیں کرنی، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ دشمنی کب سے شروع ہوئی ہے؟ جب سے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کی اس حرکت کی وجہ سے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو اس نے کہا یا اللہ مجھے مہلت دیجئے، میں اس آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں مہلت دیتے ہیں، تم جو کرنا چاہو کر لو، لیکن جو میرے خاص بندے ہوں گے ان پر تمہارا زور نہیں چلے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں یہ باور کرایا ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے تم نے دشمن ہی سمجھنا ہے، وہ کرے گا، کوشش کرے گا وسوسے ڈالنے کی، مختلف طریقوں سے تمہیں بہکانے کی، جیسے اس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا اور اس نے ان سے کہا کہ آپ یہ اگر درخت کھا لیں گے تو ہمیشہ کی بادشاہی آپ کو مل جائے گی، اور یہاں آپ فرشتے بن جائیں گے اور آپ اس جنت کے اندر رہیں گے۔ تو آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ تو اس طریقے سے وہ ہمیں ابھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور قسمیں بھی کھا جاتا ہے بسا اوقات،
تو ہمیں اس کی بات نہیں ماننی ہے، اس کے پیچھے نہیں چلنا ہے، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو دشمن کو دشمن سمجھ کر ٹریٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی باتوں میں آ کر ہمیں اپنے جو مقصد ہے، اپنا رب اور اپنا دین، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ شیطان کی عبادت نہیں کرنی، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، اس کی بات نہیں ماننی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، تم نے میری عبادت کرنی ہے، مجھے پوجنا ہے، میرے سامنے مراسم عبودیت تم نے سر انجام دینے ہے، کیونکہ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے شیطان کی عبادت کی نفی کی ہے، اس کے بعد اپنی عبادت کا اثبات کیا ہے۔ یہ نفی اور اثبات بہت ضروری ہے۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس میں بھی اصل میں یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، پہلے ہم نفی کرتے ہیں، اس کے بعد اثبات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے صفائی کی جاتی ہے اور اس کے بعد سجاوٹ کا کام ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے ہی یہاں پر یہ بتا دیا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی، اس سے پرہیز کرنا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یعنی جیسے ایک ماہر حکیم ہوتا ہے، وہ اپنے مریض کو بتاتا ہے کہ یہ چیز تم نے استعمال نہیں کرنی، اور پھر اس کے بعد بتاتا ہے کہ تم نے یہ استعمال کرنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے، چونکہ اللہ تعالیٰ کامل حکمت والے ہیں، تو اس نے بھی پہلے ہمیں شیطان کی عبادت سے روکا، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سے روکا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تم نے عبادت کرنی ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے جس کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو وہ راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، بلا شبہ اس نے تم سے پہلے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی تم کتنے ناسمجھ ہو، کتنے نادان ہو، اور تمہاری فہم اور فراست کو کیا ہو گیا ہے کہ گزشتہ اقوام کے قصے تمہارے سامنے ہیں، ان کے واقعات تمہارے سامنے ہیں، اور جس طریقے سے شیطان نے انہیں گمراہ کیا، سیدھے راستے سے ہٹایا، وہ بھی تمہارے سامنے ہے، پھر بھی تم اس کی بات مان رہے ہو، پھر بھی اس کی پوجا کر رہے ہو، پھر بھی اس کے بہکاوے میں آ رہے ہو۔ تم دوست اور دشمن کے فرق کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا، جبلن کا مطلب بڑی جماعت، پہاڑ کی طرح عظیم اور مضبوط، اور فرمایا افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو جو بندہ شیطان کے پھندوں میں پھنستا ہے، وہ گویا کہ عقل سے محروم ہوتا ہے، کیونکہ عقل وہ قوت ہے جو علم قبول کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ پھر اس قوت عقل سے جو علم حاصل ہوتا ہے اسے بھی عقل کہتے ہیں۔ ویسے لفظی طور پر عقل کا مطلب ہوتا ہے روکنا، اسی سے اکال کا لفظ بھی نکلا ہے۔ اونٹ کا پاؤں باندھنے کے لیے جو رسہ عرب لوگ استعمال کرتے تھے وہ اکال کہتے تھے۔ یاد رہے عقل کی فضیلت کے بارے میں بہت سی روایات بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک روایت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ عقل کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر کہا گیا، اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا، غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح روایت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ عقل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو طبعی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کو ودیت کی جاتی ہے، اور دوسری عقل وہ ہے جو انسان اپنے غور و فکر سے سن کر حاصل کرتا ہے۔ تو اگر طبعی عقل نہ ہو تو پھر انسان بعد والی عقل بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک شخص نابینا ہے، اس کے سامنے سورج بھی اگر روشن ہے تو اس کو اس روشنی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ اس کا تعلق دل سے ہے کہ دماغ سے ہے؟ تو قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل کا تعلق دل سے ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، وہ کہتے ہیں جہنمی جہنم میں جا کر کہ اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو کبھی بھی ہم جہنم کے اندر نہ آتے۔ تو یہ دل جس میں عقل ہے، جس میں یہ سمجھ ہے، یہ دل انسان کے جسم کا ایسا ٹکڑا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت الجسد كله الا وهي القلب
سن لو بدن میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو انسان کا پورا جسم صحیح رہتا ہے، جب وہ بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور یہ ٹکڑا جو ہے یہ انسان کا دل ہے۔ تو دل کے بگاڑ سے انسان کے اندر حسد، بغض، تکبر، حرص، لالچ، خود غرضی اور اس طرح کے دیگر جو رذائل اخلاق ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور جب دل صحیح ہوتا ہے تو انسان دوسروں کے لیے ایثار کرنے والا، دوسروں سے ہمدردی کرنے والا، دوسروں کا خیر خواہ بن جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہی بات پسند ہے کہ انسان خیر خواہ ہو، دوسروں کا ہمدرد ہو، نہ کہ دوسروں کی کھال کھینچنے والا یا ٹانگیں کھینچنے والا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، شیطان کی عبادت کر کے آئے ہو، شیطان کی پوجا کر کے آئے ہو، اس کی بات مان کر آئے ہو، میری بات سے تم نے منہ موڑا، صراط مستقیم کو تم نے چھوڑا، تو اب اس کے بدلے میں تمہارے لیے کیا ہے؟ جو نیک لوگ تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی، تمہارے لیے ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، جس کے بارے میں تمہیں کہا جاتا تھا۔ یہ ہمارے خبردار کرنے کے بعد جب تم شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بن گئے، عقل کے بعد بے عقلی سے کام لیا، تو اب یہی انجام سہو، اب اسی انجام کو تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ کو، آگ کو بنا دیا ہے۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج اس آگ کے اندر داخل ہو جاؤ اس کفر کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے، وہ جو اللہ کا انکار کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، آپ جو معجزات پیش کرتے تھے ان کا انکار کرتے، اس کو جادو قرار دیتے تھے، تو اس سب کے بدلے میں اب تمہارے لیے یہ جہنم ہی بچی ہے، اس میں چلے جاؤ اور جلو اس کے اندر جا کر، اور کوئلہ ہو جاؤ، اور اپنے کیے ہوئے کا مزہ چکھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے وہ سچ تھا۔ ان کی بات کو نہ ماننے کا انجام یہ ہے کہ آج تم مومنوں سے بالکل الگ تھلگ کر دیے گئے ہو، اور اب اس جہنم کے اندر تم ڈالے جا رہے ہو۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگی کو نیک لوگوں جیسا بنانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو بروں سے دور رکھنا ہے۔ بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے، اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تلقین فرمائی ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے، نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرنا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم انہی کے ساتھ جنت کے اندر چلے جائیں، اور بروں کی جو صحبت ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان کی کمپنی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ ہم بھی جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔